رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ وقت کے دو امام، اپنے دور کے دو بڑے محدثین، اور نام ہے کہ جب بھی کتابوں میں پڑھیں تو سر ادب سے جھک جائے، امام احمد کستلانی اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصوف کے امام، امام الاصفیاء، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضے کی طرف جا رہے ہیں۔ باب الشعریہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ کبھی کبھی تو فکر ہوتا ہے کہ ایک دن میں کتنے بزرگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے نام، ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ جائے، اہتمام سے وہاں حاضری دے اور زندگی بھر یاد رکھے، مگر ہر گھنٹے یا ہر تھوڑی دیر بعد اتنے بڑے بڑی بارگاہوں میں جانے کا موقع، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے، اور اب انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت بڑی ہستی مجمع البحرین حضرت امام شعرانی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ شریعت و طریقت کے امام، راسخ فی العلم اور ارباب مشاہدہ میں سے تھے۔ آپ کی کلیت ابو المواہب ہے، جبکہ صاحبزادی کی نسبت سے آپ ابو عبد الرحمن کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام احمد بن علی ہے۔ سلسلہ نسب میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ سے جا کر ملتا ہے، گویا آپ اولاد علی اور سید زادے ہیں، سبحان اللہ۔ امام شعرانی کے والد جو تھے شیخ شہاب احمد بن نور الدین علی شعرائی اپنے عہد کے جید عالم اور شیخ طریقت تھے۔ نحو، فقہ، فرائض اور فلکیات میں مہارت کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر، بہت بڑے خطیب اور انشاء پرداز تھے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر فی البدی خطبہ ارشاد فرماتے، اور سبحان اللہ اتنے خوش اعلان کاری تھے کہ ایک بار قاضی کمال الدین الطویل آپ کی قرات سے اس قدر آپ متاثر ہوئے کہ غش کھا کر گر گئے۔ آپ کے والد گرامی کے بارے میں آتا ہے آپ شب بیدار تھے، ہر رات 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور آپ کے والد یعنی آپ کے صاحبزادے خود عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم کی تلاوت سنتے تو بے خود ہو کر گر جاتے اور مرغ بسمل کی طرح تڑپتے رہتے۔ جن کے والد قرآن کے ایسے شائق ہوں، جن کے والد اتنے متقی پرہیزگار ہوں، اس بیٹے کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی، تصنیف کی، مگر وہ کتابیں چوری ہو گئیں۔ والد گرامی نے اظہار افسوس کرنے کے بجائے کہا، ہم نے یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تحریر کی تھیں، لہٰذا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کتاب کو ہماری جانب منسوب کریں یا نہ کریں، علم باقی رہے گا، یہی کافی ہے۔ یہ کیسا اخلاص تھا، سبحان اللہ۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو ہے 898 سنہ ہجری کو ابو شعرا نامی بستی میں ہوئی، اسی نسبت سے آپ کو شعرانی بھی کہا جاتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں امام صاحب نے حفظ قرآن مکمل کر لیا، پابندی سے صوم و صلات کے بچپن سے ہی پابند تھے۔ تحدیث نعمت کے لیے خود فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتا تھا، حالانکہ ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، جب والد ایسا ہو اور بیٹا ایسا ہو، اور اتنا قرآن کے عاشق ان کے والد تھے کہ پھر صاحبزادے نے بھی بچپن میں کیا قرآن پاک کی خدمت کی، قرآن پاک پوری رات میں ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے خوددار تھے، فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، مگر لوگ مدد بھی کرتے،
آپ ان کی مدد پر ہاتھ نہ رکھتے بلکہ فقر و فاقہ والی زندگی پر قناعت کے ساتھ زندگی گزارتے. یا ان لوگوں کے لیے درس ہے جو تھوڑی تھوڑی بات پر ہاتھ پھیلانے لگ جاتے ہیں. یاد رہے احادیث میں مضمون ہے کہ جس نے بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ لیا ہو. آپ نے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں, اور سبحان اللہ شارح بخاری شیخ امام شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. آپ کے بارے میں بہت ساری کرامتیں ہیں. خود فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک ایسا موقع ہوا کہ میں دریائے نیل کے کناروں میں بہ رہا تھا, یعنی شاید غسل فرما رہے ہوں گے, کہ میں تیرتے تیرتے بہت تھک گیا. اب مجھے امید ہوئی کہ شاید میں ڈوب جاؤں گا. میں نے اللہ سے مدد طلب کی. میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مگرمچھ بھیج دیا جو میرے پیروں کے نیچے آ گیا. میں سمجھا کوئی چٹان آ گئی ہے. میں نے سکون کا سانس لیا, مگر اب وہ چٹان تیرنے لگی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی چٹان نہیں بلکہ مگرمچھ تھا, اور اس وحشی درندے نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وحشی درندے کو میرا تابع کر دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ کو ایسا مطالعے کا شوق تھا, ایک بار کتاب سنتے تھے ایسی میموری تھی پوری کتاب یاد ہو جاتی. سرعت مطالعے کا یہ عالم تھا کہ ضخیم ترین کتاب بھی ایک رات میں آپ مطالعہ کر لیا کرتے. آپ کے معمولات کیا تھے, آپ کی لائف کی روٹین کیا تھی؟ کتابوں کا مطالعہ, درس و تدریس, یہ آپ کا معمول تھا. آپ نے اپنے اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے, ایک حصہ عبادت کے لیے, ایک حصہ مریدین کی روحانی تربیت کے لیے, اور ایک حصہ تصنیف و تالیف کے لیے. زندگی کا مقصد ہی نیکیاں کمانا, علم پھیلانا اور عبادت کرنا. ذرا غور کریں ہمارا دن آج کس طرح تقسیم ہے. ہمارے دن کے اندر بریک فاسٹ تو ہے, لنچ ٹائم ہے, آفس ٹائم ہے, فیملی ٹائم ہے, کچھ لوگوں کے پاس ٹی وی ٹائم ہے. کہاں ہے نماز ٹائم؟ کہاں ہے قرآن ٹائم؟ کہاں ہے درود ٹائم؟ کہاں ہے دین کی خدمت کا ٹائم؟ ذرا غور کیجئے نا, ہم ڈیلی شیڈول بناتے ہیں, اس میں آخرت کی تیاری کا ٹائم کہاں ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو ہماری زندگی ہے ناظرین, جس کو بھی جو زندگی ملی ہے 50 60 70 سال, ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہم مرنے والے ہوں گے تو ہمیں بتایا جائے گا اب 1 مہینہ رہ گیا ہے, اب آخرت کی تیاری کر لو, اب جنت بنا لو. نہیں جناب, ایک لمحہ پہلے بھی پتہ نہیں چلے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو جب پتہ ہی نہیں ہے کب جانا ہے, تو اسی زندگی میں, جی ہاں, جو میں اور آپ لائف گزار رہے ہیں نا, اسی میں جنت بنانی ہے, اسی میں آخرت بہتر کرنی ہے. یعنی اسی روٹین شیڈیول کے اندر آخرت ٹائم ہونا چاہیے. ورنہ جو صرف دنیا ٹائم لے کر چل رہے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے, اچانک موت کا شکار ہوتے ہیں, پھر ایسا نہ ہو کہ قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں. پلیز انڈرسٹینڈ کریں, گھر اللہ نے اچھا دے دیا, لائف اچھی کر دی ہے, تو جنت بھی تو چاہیے نا, آخرت بھی تو اچھی کر لیں. یہاں کی لائف میں آخرت کی لائف بھی بنا لیں. اور یہی بزرگوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا. آپ کی خدمت خلق کیسی تھی؟ آپ نے پہلے خود فقر و فاقہ کی زندگی گزاری, جب اللہ نے آگے جا کر زندگی میں مال عطا کیا تو خوب فقیروں کی مدد کرتے. آپ کے دروازے امیر فقیر سب کے لیے کھلے رہتے, مہمان اکثر آتے, کھلے دل سے انہیں کھلاتے. بلکہ آپ نے اندھوں اور محتاجوں کو اپنی خانقاہ میں پناہ دی ہوئی تھی, ان کا کھانا پینا ساری کفالت جو ہے وہ حضرت کے ذمے تھی. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا دل. عبادت کے ذریعے بھی, علم کے ذریعے بھی فیضان دینا ہے, اور اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کی راہ میں لٹانا ہے. کیا بات ہے. اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زبردست جرت والے تھے, اللہ نے بڑی بہادری بھی عطا فرمائی تھی. ایک بار آپ دریا میں جا رہے تھے, لوگ کشتی میں ساتھ تھے, فرماتے 7 مگرمچھوں نے کشتی کو گھیر لیا. لوگ چیخ پکار کرنے لگے. ایک ایک مگرمچھ جو تھا وہ بیل کی مانند تھا, مگر آپ نے کمال کام کیا کہ آپ نے کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی. خود دریا میں گئے تو مگرمچھ ڈر کے چلے گئے. اللہ نے ایسی بہادری بھی دی اور ایسی کرامت بھی آپ کو عطا فرمائی. آپ نے 4 ازواج کی, آپ کی 4 زوجہ تھی, اور ان میں چاروں نہایت عابدہ, زاہدہ, تہجد گزار تھی. اور آپ کی جو زوجہ محترمہ فاطمہ اور ام الحسن جو تھی وہ اتنی عبادت گزار تھی کہ قیام اللیل کے لیے اپنے شوہر امام شعرانی کی اقتداء میں کھڑی ہو جاتی. بسا اوقات آپ ایک رکعت میں 7-8 پاروں کی تلاوت کرتے, مگر آپ کی ازواج آپ کے پیچھے تلاوت سنتی رہتی. یہ کیسا گھرانہ تھا کہ شوہر امام ہے, ازواج ان کے پیچھے کھڑی ہو کر رات بھر عبادت کر رہی ہیں. آج ہمارا گھرانہ کیسا ہے؟ خود چیک کر لیجئے. ہمارے گھروں میں کیا نمازیں ہیں, کہ ہماری فیملی میں تلاوت ہے, یہ سب گھر والے مل کر معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں. خدا را سیکھیں ان مبارک فیملیوں سے کہ ہمیں اپنی فیملیوں کو کیسی تربیت کرنی ہے. سبحان اللہ. آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے کیسا قرب حاصل تھا. اب جو میں بتانے جا رہا ہوں ناظرین, ان سے اور پیار ہو جائے گا.
ان سے اور محبت ہو جائے گی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح بخاری شریف سنانے کا شرف حاصل ہوا ہے، نبی پاک کو بخاری شریف سنائی ہے، اور اس خصوصی درس میں میرے ساتھ 8 اور افراد بھی شامل تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ یہ سب مجھے فیضان درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ملا ہے، اور مجھے یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ راستہ ہے نبی پاک کی بارگاہ میں جانے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو ضرور کرم ہوتا ہے۔ بارگاہ نبوی میں قرب کیسا تھا، خود ایک جگہ فرماتے ہیں اکثر اوقات میرے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے درمیان جو فاصلے تھے وہ سمٹ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں مصر میں بیٹھ کر ہاتھ بڑھاتا تھا تو نبی پاک کے حجرے تک میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یوں معروض کرتا تھا، یوں عرض کرتا تھا جیسے کوئی اپنے پاس بیٹھی ہوئی شخصیت سے بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ والوں کو یہ کمال حاصل ہوتا تھا کہ دربار رسالت تک ایسی رسائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ادب دیکھیں، ایک عشق تھا درود پاک، اور دوسرا ادب کیسا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے نا، اچانک کوئی شخص آ جاتا تو آپ کہتے یا اللہ مجھے اجازت ہو تو میں ان سے بات کروں۔ جب حدیث پڑھا رہے ہوتے کوئی اور آتا بیچ میں بات کرنے کے لیے، آپ نبی پاک سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں فلاں شخص سے کلام کر لوں۔ اتنا ادب کہ بزرگوں کی بات، بزرگوں کا ذہن میں خیال، وہ کہتے میں اپنے آپ کو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر جانتا ہوں۔ تو یہ ہے انداز۔ آج قرآن پڑھتے پڑھتے موبائل سن رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک اور مشورہ بھی دوں گا یہاں پر، چلیں بات چلی ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے، جا کے ہم ان سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بزم تلاوت کر رہا ہے، آپ کو دی چاہ رہے ہیں ان سے ملنے کا، لیکن دیکھیں تو صحیح وہ کر کیا رہے ہیں، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ بیٹھ جائیں برابر میں جا کے، انہیں پڑھنے دینا، پھر ہاتھ ملائیں۔ اب ایسی شخصیت جو مشہور ہے وہ کب قرآن پڑھ سکے گی؟ وہ مسجد میں قرآن پڑھے، لوگ آ کے ملتے رہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب کلام اللہ پڑھا جا رہا ہو تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کیا بات ہے بزرگوں کی، کیا ان کا تذکرہ ہے۔ بہت بڑی بڑی آپ نے تصانیف لکھی، البحر المورود، کشف الغمہ، المنہج المبین، البدر المنیر، اور اسی طرح طبقات الکبریٰ، طبقات الصغریٰ، اور میرے پاس ایک طویل لسٹ ہے۔ اس قدر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام شعرانی نے اپنی تمام زندگی تصوف اور شریعت کی خدمت میں بسر کرنے کے بعد 973 سنہ ہجری میں وصال فرمایا۔ نماز جنازہ کے عظیم اجتماع میں مصر کے بڑے بڑے علماء فقہاء کا جم غفیر تھا، سبحان اللہ، اور یہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ کریم حضرت امام شعرانی کی برکت ہمیں عطا فرمائے، ان کے مزار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک کے دربار تک رسائی عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص قرب نصیب فرمائے۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، علماء سے اور علم سے محبت کرتے رہیے، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة۔ اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ، وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغیر حساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے رب کریم، جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص امام الاصفیاء حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، مصر میں جتنے
اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام مدفون ہیں، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری اس نیک شخصیت کی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرما، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے، ان کی عبادتوں کا واسطہ ہمارا دل بھی عبادتوں میں لگا دے، اور اے اللہ ہمیں ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ اے کریم اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما۔ اے رب العالمین جہاں تو نے ان پر فیوز و برکات نازل کیے، ہم گناہ گاروں پر بھی رحمت کی بارش برسا دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سفر کی ہماری دریافت ہیں ہمارے علامہ غلام محمد بھائی، اور ماشاءاللہ مجھے مدنی شریف میں پہلے ملے تھے اور پھر مصر آنے کی دعوت بھی دی۔ ہمارا پلان بھی تھا، اور مفتی نسیم مصباحی صاحب کے ذریعے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ بہت محبت کی انہوں نے اس پورے سفر میں، اور بڑے پیار سے کہا کہ ہمارے گھر آئیے، تو ان کا تو حکم سر آنکھوں پر، تو ان کے گھر حاضری ہوئی ہے۔ کچھ دیر بیٹھیں گے پھر آگے کسی اور جگہ جائیں گے انشاءاللہ۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ اللہ خوب دعوت اسلامی کو یہاں ترقیاں دے، مسلک اہل سنت کو اے اللہ شاد و آباد رکھ اور ترقیاں عطا فرما۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما دے، سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم ہمیں ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے بچا۔ اے اللہ ہمیں سچ بولنا، حق بولنا عطا فرما دے، ہماری زبان میں تاثیر دے دے، ہمیں ایسی صحت دے مالک کہ خوب تیرے دین کی خدمت کریں، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر ہم مسجد میں ادا کریں۔ رازوں کی سرزمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑا انوکھا مدنی مشورہ کرنے کی سعادت ملی۔ کئی بار زندگی میں مدنی مشورے کیے، کسی ملک میں مدنی کام کی ابتدا کرنے کے لیے پہلی بار وہاں جائیں اور اتنی بڑی تعداد میں وہ اسلامی بھائی آ جائیں جو مدنی کام کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی نئی بات تھی۔ اور اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ تھی کہ ان میں تقریباً ساری علماء کرام ہیں، سبحان اللہ۔ تو بہرحال بہت انہوں نے محبت دی، بہت پیار دیا، بڑا جذبہ بھی ہے ان کے اندر، اور مجھے امید ہے کہ دعوت اسلامی کا اب بہت اچھے انداز سے مصر میں کام ہوگا۔ اللہ کریم ان سب کو سلامت رکھے، ان کے اخلاص میں اور برکت دے، اور ہماری محبتوں کو، ہماری نسبتوں کو اللہ کریم سلامت رکھے۔ یہاں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو اتاری نہیں ہیں، جو دعوت اسلامی کے کسی دارالعلوم سے نہیں پڑھے، مختلف سنی دارالعلوم سے پڑھنے والے ہیں، مختلف ملکوں والے ہیں، مگر مقصد چونکہ بہت اچھا ہے، نیت بڑی اچھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہے، تو الحمدللہ ہم سب ایک ہیں۔ اللہ ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ رازوں کی سرزمین، ہم یہ کرافہ کے علاقے میں ہیں، اور اس علاقے کو غرس الجنہ یعنی جنت کی گھاس، کیونکہ یہ جگہ جگہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں، قریب قریب بہت سارے بڑے بزرگ ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، اس سے پہلے امام جلال الدین سیوطی شافعی بھی یہی ہیں، امام شافعی بھی یہی ہیں، اور حضرت زڈون مصری کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ یقیناً ایک پرانا ایریا ہے، لیکن کمال کی جگہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، ہم نے نماز مغرب بھی ادا کرنی ہے، پہلے مغرب ادا کریں گے، پھر حضرت زڈون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, एक ऐसा मकाम जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन अल्लाह वाले आराम फरमा है, और तीनों अपने ज़माने के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़ी हस्तियां। हज़रत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कौन नहीं जानता। औलिया किराम में एक मुनफरिद मकाम रखती हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मज़ार भी यही है। और फिर हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों अजीम हस्ती हैं और तीनों की क्या शान है। कुछ तीनों के बारे में सुनते हैं, ईमान ताज़ा करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हाज़िरी देंगे। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका नाम सोबान और आपकी कुन्नियत अबुल फैज़ है, जबकि ज़ुन्नून मिस्री के लक़ब से मशहूर हैं। आपके वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम मिस्र के इलाके नौबा में क़याम पजीर रहे। हज़रत ज़ुन्नून इल्म मारिफत और सफ़ाए हाल में यकताए रोज़गार, और आपका एक बड़ा अजीब वस्फ ये था कि आप अहले मलामत में से थे। आप अपनी पजीराई नहीं चाहते थे, आप लोगों को ये नहीं बताना चाहते थे कि आपका क्या मकाम है। आप उल्टा ऐसी जिंदगी गुजारते कि लोग गोया आपको कुछ ना समझें, बिल्कुल जिसको डाउन टू अर्थ कहते हैं। बहुत ज्यादा इंकिसारी और आजिज़ी के पैकर थे। आपने तमाम जिंदगी फक्र फाका में बसर की, अल्लाह की जात पर कामिल तवक्कुल रखते। आपका आरिफाना कलाम राह मारिफत पर गामजन होने वालों के लिए अजीम सरमाया है। एक शख्स ने आपकी खिदमत में अर्ज की कि हुजूर, नवाफिल पाबंदी से नहीं पढ़ पाता, इसकी क्या वजह है? आपने जवाब दिया, क्योंकि तुम फराइज सही तौर पर अदा नहीं करते हो। अगर फराइज सही अदा करोगे तो नवाफिल की पाबंदी भी नसीब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। एक बार किसी ने आपसे पूछा कि दायमी गुनाह क्या है, कंटिन्यू रहने वाला गुनाह क्या है? तो आपने फरमाया, जो फानी दुनिया से मोहब्बत रखे, फना होने वाली दुनिया से मोहब्बत रखने वाला दायमी गुनाह में गोया गिरफ्तार हो जाता है। अल्लाह अकबर। आपके बारे में आता है कि 6 चीजों की वजह से इंसान में तबाही आती है। देयर आर 6 डेंजरस थिंग्स। जरा गौर से सुनिएगा वो 6 चीजें क्या हैं, कहीं मेरे और आपके अंदर तो नहीं है, तो आज तौबा करनी है। आप फरमाते हैं, आमाले सालेहा और उमूर आखिरत में कोताही, यानी आखिरत की सोच ही ना रखना, आमाले सालेहा भी ना करना। फिर फरमाते, जिस्म शैतान का पैरोकार और नफसानी ख्वाहिशात का गहवारा बन जाए, बुरे ख्यालात आते रहें और उन ख्यालात पर अमल करता रहे इंसान, तो ये नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं होनी चाहिए। फिर फरमाते हैं, तूले अमल, यानी तवील उम्मीदें बांधना और दुनियावी सामान के हुसूल के लिए कोशा रहना। उम्मीदें दुनिया ही की हैं और उसी की प्लानिंग है। आपने फरमाया, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। फिर फरमाते हैं, क्योंकि उम्र कलील है और मौत नजदीक है। चौथी चीज आप फरमाते हैं कि रिज़ाए इलाही के हुसूल के बजाय मखलूक की रजामंदी को तरजीह देना। आज यही तो हो रहा है, लोगों को खुश करने के लिए, फैमिली को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए लोग अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। फिर फरमाया, तकाज़ाए नफ्स पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को तर्क कर देना। आज यही हो रहा है, लोग नबी पाक की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं मॉडर्न लाइफ गुजारने के लिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को छोड़ रहे हैं अपनी जिंदगी की लग्जरीज को, गोया ये समझते हैं कि वो लग्जरीज हैं। ये इमाम फरमाते, इमाम ज़ुन्नून मिस्री, कि ये इंसान को तबाह कर देती हैं, कि तकाज़ाए नफ्स के लिए सुन्नत को छोड़ देना। और छठी बात कि अकाबिर की लफ्ज़िशों को सनद बनाकर अपनी गलती उनके सर थोपना और उनके फजाइल से सरफ नजर करना, यानी बुजुर्गों में भी ऐब तलाश करना, उनकी मादल्ला गलतियां ढूंढना, ये अच्छा तरीका नहीं है। बहरहाल आपके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। आपकी दुआ का ये आलम था और दुआ का अंदाज कितना निराला था। एक बार कहीं कश्ती में आप जा रहे थे, तो आपके साथ आपके साथी भी थे, तो एक और कश्ती पर कुछ लोग गाने बाजे बजा रहे थे, बड़ी बड़ी आवाज से, जिसको आज के दौर में के म्यूजिक बजा रहे थे। तो आपके साथियों ने कहा कि हुजूर इनके लिए दुआ करके अल्लाह इनको गर्क कर दे, ये कितना गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। आपने दुआ क्या की? अल्लाह, ये नौजवान जिस तरह इस दुनिया में खुशो खुर्रम हैं, इन्हें आखिरत की दुनिया में भी ऐशो इशरत अता फरमा। आपके साथी हैरान हो गए कि हजरत, एक तो गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कह रहे हैं, और आप इनको आखिरत की दुआएं दे रहे हैं। अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद जब कश्ती उनके करीब पहुंची, हजरत को देखा, फौरन गुनाहों से तौबा की। अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। और फिर आपने अपने साहिबों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, अपने साथियों को बताया कि देखा, मेरी दुआ भी दरअसल यही थी कि आखिरत की ऐशो इशरत तो उसी को मिलनी है ना, जो अल्लाह का बंदा बन जाएगा, जो नेक बन जाएगा, जो तौबा कर लेगा। तो मैं उनके गर्क होने की दुआ करने की बजाय उनका अच्छा सोचना चाहता हूं, ताकि वो आखिरत में भी ऐश करें। तो सुभान अल्लाह, इस दुआ से ये सीखने को मिला कि
کہ ہمیں کسی کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سب کو آخرت کا عیش عطا فرمائے، کیونکہ آخرت کا عیش ملنا ہی اسی کو ہے جس نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی زندگی نصیب فرمائے. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آپ کی کرامتوں کے بارے میں بھی بے شمار باتیں ملتی ہیں. ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور گریہ وزاری کرنے لگی کہ میرا بچہ نہر میں گر گیا ہے اور مگرمچھ نے اسے کھا لیا ہے، حضور کرم فرمائیے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مگرمچھ کو ظاہر کر دے. وہ مگرمچھ اوپر آیا، آپ نے اسے چیرا اور اس بڑھیا کے، اس عورت کے بیٹے کو اس کے پیٹ سے نکال کر اس عورت کو واپس کر دیا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جب آخری وقت تھا، حضرت شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ جب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرض الموت میں تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی آرزو کیا ہے. آخری وقت کسی سے پوچھا جائے تو کوئی بندہ وصیت لکھتا ہے، کوئی بچوں کے بارے میں کہتا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے وصال یہ ہے کہ آخری وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت نصیب ہو جائے. مجھے خوف نے مریض بنا دیا. ایک شعر لکھا کہ مجھے خوف نے مریض بنا دیا اور آتش شوق نے جلا ڈالا، محبت نے فنا کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا. سبحان اللہ. رازوں کی سرزمین، رازوں کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج پورا دن الحمدللہ زیارتیں کرتے ہوئے گزرا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضری ہوئی. کچھ آپ کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل مصر جو ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے مقام کو کما حق کو پہچان نہ سکے. چنانچہ جس رات آپ کا وصال ہوا 70 بزرگوں کے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ذوالنون کی آمد ہے، میں ان کے استقبال کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. اتنا بڑا مرتبہ. جب آپ کا انتقال ہوا نا ناظرین، تو آپ کی پیشانی پر وقت وصال یہ لکھا ہوا تحریر نمایاں ہو گئی، ہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، ہذا قتیل اللہ ماتا بسیف اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وصال فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں محبت الہی کی سیف یعنی تلوار سے شہید ہوئے ہیں. اللہ اکبر. 245 ہجری میں آپ نے سفر آخرت اختیار فرمایا. جب جنازہ اٹھایا گیا تو اچانک فضا میں پرندوں کے جھنڈ اکٹھے ہو گئے اور یہ ایک دوسرے کے پروں سے پر ملا کر جنازے پر سایہ کرتے ہوئے اڑنے لگے. جنازے کا یہ منظر دیکھ کر مصر کے وہ لوگ جو آپ کو ملامت کرتے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے، اب وہ سارے شرمسار ہو گئے، مگر آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں کسی قریبی مسجد سے جب اذان کی آواز آئی اور مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچا تو حسب معمول آپ نے جنازے میں ہی یعنی آپ کی میت جو تھی اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اشہد ان لا الہ کے لیے انگلی اٹھا کر شہادت کی گواہی دی اور لوگوں کو آپ کے مرتبے کا اس وقت صحیح اندازہ ہوا. کیا بات ہے اللہ والوں کی. اللہ والوں کی زندگی کمال کی ہوا کرتی ہے. ان کے واقعات سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم تربت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ناظرین، جو آپ یہ سبز رنگ کے کلر کے ساتھ غلاف کے ساتھ جو قبر مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی قبر ہے اور آپ کے بالکل پیچھے جو قبر منور ہے وہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اب حضرت محمد بن حنفیہ کے بارے میں جانتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں. جی ہاں ناظرین، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں. آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر، آپ کی جو والدہ ہیں خولہ بنت جعفر قبیلہ بنی حنفیہ سے تعلق تھا ان کا، اور اسی نسبت سے محمد بن حنفیہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے. یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد جو شادی کی ان سے پھر حضرت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. آپ نہایت فصیح، بلیغ اور کتاب و سنت کے ممتاز عالم دین تھے، بڑے بہادر اور صاحب قوت تھے. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو آپ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ کا پیالہ بھر گیا.
کیوں روئے؟ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ امام حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے. یہ وہ اطلاع تھی جو امام حسین کے بچپن ہی سے مشہور تھی. ایوری بڈی نوز، اس زمانے کے بزرگوں سب کو پتا تھا. مگر کمال یہ تھا کہ پھر بھی سارے خاندان کے لوگوں نے روکا نہیں، تربیت ہی اس کام کے لیے کی تھی. یعنی یہ امتحان کے لیے امام حسین کو تیار کیا گیا. یعنی آپ سوچئے ناظرین کہ اس امتحان کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اپنے فرزند کو، اور آج ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے تو شکوے ہیں، شکایات ہیں. نہیں ناظرین، ہمیں امتحان اگر آ جائے اللہ کی طرف سے تو تیار رہنا چاہیے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آپ کا وصال محرم الحرام 80 سنہ ہجری یا 81 سنہ ہجری میں ہوا، اور 65 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. اور بہرحال یہ عظیم ہستی کا مزار بھی یہاں ہے. اور پھر چلتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت رابعہ بصریہ. آپ کو رابعہ عدویہ کہا جاتا ہے، رابعہ عدویہ بصریہ. آپ اپنے وقت کی برگزیدہ شخصیت ہیں. یاد رہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا مزار نہیں ہے، آپ کا مقام ہے. کچھ بزرگوں نے جہاں حاضری دی، یادگار کے طور پر آپ کا مقام بنا دیا گیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ مزار ہے یا مقام ہے. بہرحال کمال کی ہستی، اور صوفیہ میں اتنا بڑا نام حضرت رابعہ بصریہ کا ہے کہ آج بھی ان کی باتیں سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. خاتون ہونے کے باوجود ولایت کا وہ مرتبہ پایا کہ بڑے بڑے اولیاء اس پر فخر کیا کرتے. عبادت و ریاضت، زہد و تقوی میں اعلیٰ مقام آپ کو حاصل تھا. آپ کی طبیعت میں خشیت الہی، اللہ کا خوف غالب تھا. یاد الہی میں کثرت سے روتی. آپ کا مصلی آنسوؤں سے تر رہتا. دوزخ کا نام سنتے ہی بے ہوشی طاری ہو جاتی. ہر وقت کفن تیار رکھتی. لوگوں سے نذرانہ قبول نہ کرتی، اور فرماتی کہ مجھے دنیا کی حاجت نہیں ہے. ساری رات نفل میں گزرتی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب رات عبادت کے لیے کھڑی ہوتی اور نیند ستاتی تو اپنے آپ سے بات کرتی کہ اے رابعہ، اب زندگی کتنی تھوڑی رہ گئی ہے، کچھ اور اللہ کی عبادت کر لو. اور وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہا کرتی. آپ کے کئی اقوال بڑے کمال کے، اور تصوف کی وہ باتیں ہیں جو ایمان تازہ کر دیتی ہیں. ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں. ایک بار ایک شخص حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا. سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی. درد ہوتا ہے سر پر تو لوگ پٹی باندھتے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو شخص نے کہا کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے کمال کا جواب دیا. آپ فرماتی ہیں کہ جب صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. اب یہ جملہ ایک ہی ہے، لیکن اگر اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے، اس کی تفصیل بیان کی جائے تو کمال کی بات فرما دی کہ جب تمہیں اللہ نے زندگی میں اتنے دن صحت مند رکھا تو کس کو بتایا؟ آج کچھ درد ہوا ہے تو سب کو بتانا ہے. یہ بات بڑی باریک ہے. ایسا نہیں کہ سر پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی، ضرورت کے وقت باندھی جا سکتی ہے، مگر بہت گہری بات سکھا گئی. آج ہم یہی تو کرتے ہیں کہ تھوڑا سا نقصان، تھوڑی سی طبیعت خراب، کوئی بھی نقصان ہو گیا، کوئی پرابلم آ گئی، ہمارا موڈ آف ہو جائے گا، ہم سب کو بتائیں گے میرا یہ پرابلم ہو گیا، میرے موبائل خراب ہو گیا، میری گاڑی کو ٹکر لگ گئی، میرے پیر کو چوٹ لگ گئی، پیٹ میں درد ہو گیا. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ کہ یاد رکھیے صبر یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے. مگر پرابلم یہ ہے تھوڑے پیسے غائب ہو جائیں تو سب کو بتانا ہے، لیکن بہت سارے پیسے مل جائیں تو کسی کو نہیں بتانا ہے. تھوڑا نقصان ہو جائے تو پوری مارکیٹ کو بتانا ہے، بہت بڑا نفع ہو جائے تو گھر والوں کو بھی نہیں بتانا ہے. کیوں؟ گھر والے خرچہ شروع کر دیں گے نا. تو اب آپ غور کریں کہ ہم اگر اپنی پرابلم کسی کو شیئر کرتے تو اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ کسی اللہ والے کو، کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے دعا کروا دی، پھر تو ٹھیک ہے. مگر خامخواہ سب کو بتانا، یہ کہیں شکوہ تو نہیں ہے، کہیں شکایت تو نہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے تکلیف دے دی ہے، مجھے یہ پرابلم آ گئی ہے. نہیں جناب. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تو کیوں دنیا والوں کو بتائیں. یہ جو ناظرین ایک بات سنتے ہیں نا ہم، صبر جمیل. چلیں آج یہ بھی سمجھ لیں صبر جمیل کہتے کس کو ہیں. واٹ از دا میننگ اور ڈیفینیشن آف صبر جمیل؟ سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ تکلیف میں ہونا، یعنی مثال کے طور پہ دو بندے برابر میں بیٹھے ہو، ایک بہت تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، دوسرا بالکل ٹھیک ہے. آپ ان دونوں میں فرق ہی نہ کر سکیں کہ کوئی تکلیف میں ہے کہ نہیں ہے. یعنی نہ اس کا چہرہ بتائے نہ اس کی عادتیں بتائیں. ہمارا تو منہ بتا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں خیر تو ہے، آج کچھ لگتا ہے پرابلم میں، ٹینشن میں. نہیں جناب، چہرہ بھی نہ بتائے. یہ ہے صبر جمیل. میں جانوں میرا رب جانے، کسی کو کیوں بتائیں. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ صبر عطا ہو جائے.
تو یہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ جب اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی تو کسی کو نہیں بتایا، اور تھوڑی تکلیف ہوئی تو سب کو بتانے چلے، وہ بھی نہ بتائے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں صبر کا ثواب بھی ملے گا، اور آزمائشیں جو آتی ہے نا وہ ہمارے گناہ معاف کروانے، ہمارے درجے بلند کرنے آتی ہیں، ہم بے صبری کر کے وہ فائدہ بھی لوز کر جاتے ہیں، کھو دیتے ہیں اس فائدے کو۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، کمال کی سرزمین ہے کیونکہ کمال کی شخصیات یہاں آرام فرما ہے، اس مٹی سے خاص نسبت ہے اولیاء کرام کو۔ ایک اور بات بتاؤں ناظرین، علماء فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس بندے کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا اسی مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی اسی مٹی سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ مصر اور خاص طور پہ قاہرہ کی مٹی جو ہے یہ کتنی مبارک ہے، کتنے انبیاء کے مزار یہاں ہیں، کتنے صحابہ کے، کتنے اہل بیت کے، اور پھر کتنے اولیاء کے، یعنی اس مٹی سے کتنی مقدس ہستیوں کو بنایا گیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک قبرستان کچھ دوسرے شہر میں ہم نہیں جا سکے، میری نیت ہے انشاءاللہ یہ ایک باری میں جی نہیں بھرا ہے، بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی اس سفر میں کیونکہ ایک شارٹ ٹائم ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئیں گے۔ اور یہاں پر ایک قبرستان بتایا گیا جب 5000 صحابہ کرام کے مزار ہیں، اللہ اکبر، کتنے صحابہ، کتنے اولیاء، یعنی یہ سرزمین یوں سمجھیے کہ اسلام کا منبع اور مرکز رہی ہے، اور آج بھی علم دین کے حوالے سے دنیا بھر کے علماء مصر کا رخ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مصر میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اللہ کریم عروج عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ کچھ اور زیارتیں، کچھ اور واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا 150 سنہ ہجری میں یا تو منا میں پیدا ہوئے یا آپ کے بارے میں آتا ہے یمن میں پیدا ہوئے۔ اولیاء کی سرزمین ہے صحابہ فالو کریں گے دعوت اسلامی کو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، پتہ چلے گا پچھلا کیا کیا الحمدللہ چیز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور میں نے بڑا کرم کیا ہے۔